کس زمانے میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے والی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے مثال کے طور پر جس بندے کی آج شادی ہوئی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، تو اس کے آگے جا کے 3-4 بیٹے پیدا ہونے ہیں، تو اللہ کے علم میں وہ بیٹے آج ہی ہیں، لیکن نفس الامر میں واقع میں تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک یہ ہے کہ کسی کے 4 بیٹے ویسے ہوں، ایک ویسے نہیں اللہ کے علم میں ہے اور آگے مستقبل میں جا کر ہوں، تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی جس کے 4 بیٹے ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کو کہنا کہ اس کے 4 بیٹے ہیں تو یہ مجاز ہوگا کہ اللہ کرے گا آگے ہو جائیں گے، لیکن جس کے 4 بیٹے ہوں اور کہا جائے کہ اس کے 4 بیٹے ہیں تو وہ حقیقت ہے۔ تو ابن تیمیہ نے یہاں کہا کہ یہ مجاز ہے کہ اس وقت اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں سب نبیوں کے آخر میں پیدا کروں گا تو میں انہیں 40 سال کے بعد نبوت دوں گا۔ یہ ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی، اللہ کے علم میں تھا، جو کہ ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو رب کے علم سے باہر ہو، اور جو یہ کہے کہ فلاں شے اللہ کے علم میں نہیں تو وہ کافر ہو جائے۔ ہر شے اللہ کے علم میں ازل سے۔ اس پر ہمارے اکابر نے یہ موقف اختیار کیا، بالخصوص وہ زمانہ تھا امام تقی الدین سبکی کا۔ ابن تیمیہ کے مقابلے میں انہوں نے کتاب لکھی اس موضوع پر، اور فتاوی سبکی کی پہلی جلد میں وہ کتاب بھی موجود ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی نے کہا کہ یہ جو تم تعویل کر رہے ہو یہ غلط ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر یہ مانا لیا جائے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی تھا، ویسے مجھے نبوت ملی نہیں تھی، اللہ کے علم میں جو لسٹ تھی نبیوں کی میں اس وقت بھی نبی تھا، تو پھر اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی تو کوئی خصوصیت نہیں بنتی، پھر تو سارے نبی ہی اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اور پھر لفظ نبی، تو کیا آج مثلا ایک بچہ پیدا ہوا اس زمانے میں حافظ بنا، ڈاکٹر بنا، تو رب کے علم میں تو اس ازل سے یہ بھی تھا کہ فلاں صدی میں یہ پیدا ہوگا اور یہ کام کرے گا، فلاں شعبے میں فلاں کام۔ یہ تو اس آج کے بندے کے بارے میں بھی ازل میں اللہ کے علم میں تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے۔ تو پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا یہ بیان کرنا کہ میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا پھر کوئی مطلب نہیں بنتا خصوصیت کے لحاظ سے۔ یہ رد کیا، اور اس کے بعد دیگر دلائل میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اگر حدیث کے لفظ دیکھے جائیں تو سوال میں بھی ایک دلیل ہے، جواب میں تو دلیل ہے ہی، سوال میں بھی دلیل ہے۔ چونکہ سوال کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو مین صحابہ ہیں وہ 10 مبشرہ ہوں یا بدری صحابہ ہوں، پہلے 40 صحابہ ہوں، صحابہ میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ یہ 40 سال جب مکمل ہو چکے تھے تو پھر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ اپنی مسجد میں ایک شخص کو خطیب بناتے ہیں، مثلا یہاں مولانا اظہر اللہ جلالی صاحب خطیب ہیں،
حاجی صاحب لائے ہیں اور 20-25 سال گزر جائیں تو یہی ان سے پوچھنا شروع کر دیں آپ اس مسجد میں خطیب کب بنے، تو سننے والے کہیں گے خود ہی تو لے کے آئے ہو اور آپ کے سامنے ہی تو بنے ہیں۔ تو یہ پوچھنے کا اب تو کوئی نہیں بنتا کہ تم اس مسجد میں خطیب کب بنے ہو۔ جب پہلا جمعہ جب پڑھایا تھا تو سارے یہ موجود تھے، اور آج 5 سال بعد 6 سال بعد وہی پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ اس مسجد میں خطیب کب بنے۔ تو جن صحابہ کے سامنے ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کسی نے اسی دن، کسی نے اگلے دن، کسی نے 1 سال بعد، کسی نے 2 سال بعد، کسی نے 4 سال بعد کلمہ پڑھ لیا، تو آج وہی پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ نبی کب بنے۔ اگر یہی 40 سال کے اعلان نبوت والی جو نبوت ہے، اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو یہ صحابہ کے شایان شان ہی سوال نہیں بنتا کہ جن کے سامنے اعلان نبوت ہوا ہے وہی پوچھیں کہ آپ نبی کب بنے۔ سب کو پتا ہے، بلکہ کوئی اور ان سے پوچھے تو یہ جواب دیں گے کہ میری عمر اتنی تھی، ان کی عمر اتنی تھی جب انہوں نے اعلان نبوت کیا۔ یہ تو سب، ہر بچے کو، ہر صحابی کو یہ بات سب کو معلوم تھی، جو پھر سوال کیوں کر رہے تھے؟ تو سوال یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ وہ سنے جو کہیں پرانی تاریخ کے تھے، کبھی تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر، کبھی فرشتوں کی انجمن، کبھی مختلف زمان